الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور اس دن کتنے ہی چہرے اترے ہوئے بے رونق ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا۔ آج ہماری سورہ القیامہ کی آیہ مبارکہ نمبر 25 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی جس میں رب ذوالجلال نے اہل محبت اور کاملین اور مومنین جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزار دی، اطاعت رسول میں، اطاعت الہی میں گزار دی، ان کا مقام عالی مرتبت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناضرہ، کہ ان کے چہرے بروز حشر تر و تازہ اور چمکتے دمکتے ہوں گے۔ اور اس انعام کا میں نے آپ کے سامنے کل ذکر کیا کہ صبح و شام جو انہیں سب سے بڑا دربار گوہربار سے انعام ہوگا، وہ صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے۔ اب یہ جو آخری جملہ میں نے عرض کیا تھا، باقی ساری نعمتیں بہت ہیں لیکن بہت کم ہیں اس مقابلے میں جس جگہ پر ایک بندہ مومن کو اپنے مالک کا صبح و شام دیدار ہوتا رہے۔ اور اگر اس کی کسی نے اس اشتیاق کو اور اس مقام کو سمجھنا ہو تو وہ قرآن پاک میں جہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پارہ 3 اس کا اینڈ اور 4 پارہ جہاں سے آگے وہ ساری یہ باتیں پڑھ لیں، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے دیدار کیا چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے نا جی، اس کو پڑھ لیجیے گا، تفسیر وہ وہاں پر اس پہ موجود ہے، وہاں سے سن لیجیے گا۔ آگے آج کی آیت مبارکہ جو 2 میں نے مختصر آیات تلاوت کی، ارشاد فرمایا گیا اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے سامان تعیش میں ضائع کر دی۔ پرسوں والا درس آپ کے ذہن میں تھوڑا سا اگر آئے تو اس کا تھوڑا سا اشارہ میں نے وہاں دیا تھا، اس کی وضاحت آج یہاں پہ آ رہی۔ جنہوں نے اپنی زندگی کو محض لہو و لعب اور شیطان کو راضی کرنے میں گزار دی، کیونکہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہے ہی محض کھیل تماشا۔ یہ قرآن نے ہمیں اعلان دیا ہے، مل حیات دنیا الا لہو و لعب، یہ اللہ کا ارشاد ہے قرآن پاک۔ یہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے۔ عربی زبان میں لعب اور لعب کسے کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے بچے جب کھیلتے ہیں نا جی آپس میں عرب میں، تو عرب لوگ اس کو لعب کہتے تھے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں، دنیا کی زندگی محض ایک لعب ہے، ایک لہو ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وَآخِرَةٌ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو سب سے باقی رہنے والی چیز ہے اور جو کام کی چیز ہے، جو اصل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ اب آخرت کس کی اچھی ہوگی، عاقبت کس کی اچھی ہوگی؟ جس نے اس دنیا کو لہو و لعب نہ بننے دیا، بلکہ اس دنیا کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ ایک مسلسل مجاہدہ ہے، یہ ایک وہ مجاہدہ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی وہ چلہ لگایا 40 دن کا، میں نے کہا بھائی یہاں تو ساری زندگی کا چلہ ہے، یہ 40 دن کا چلہ نہیں ہے بھائی، یہ تو ساری زندگی کا مجاہدہ ہے۔ یہاں تو لگے رہنے کی بات ہے۔ جتنے بھی آپ بزرگان دین اور اولیاء کاملین، علماء حق، جنہوں نے اپنی زندگیاں ساری اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں گزار دی، کبھی ان کے ملفوظات پڑھ کے دیکھیے، ان کی نجی محفلوں کے ملفوظات اٹھا کے دیکھیے،
تو وہ ایک ہی جب ان کے پاس کوئی شخص آتا کہ جی بتائیں جی کوئی چیز، ان کا بھائی یہاں کیا ملنا اور کیا دیکھنا، یہاں تو بس لگے رہنے کی بات ہے، یہاں تو لگے رہنے کی بات ہے، یہاں جو جس جگہ جیسے جہاں پہنچتا ہے، کہہ رہا تھا شورش دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا کسی کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ سمجھتے ہیں نا جی، دریا کو تھوڑا سا پانی آ جائے تو کتنا شور شرابہ کرتا ہے، سمندر میں کتنا پانی ہوتا ہے خاموش رہتا ہے۔ جس کا اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا وہ چپ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی جستجو اور بڑھ جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، قرآن فرماتا ہے حسنات الابراری سیئات المقربین، وہ لوگ جو ابرار نیک لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں، فرمایا جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں نا، مقربین کے ہاں وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک جو نیک بندہ اس کے ہاں وہ نیکی ہے، لیکن جو اللہ کا مقرب ہے اللہ اس سے وہ بھی نہیں ہو، کہتا نہیں اس سے اوپر کے درجے میں آپ، جس کو ہمارے ائمہ مجتہدین نے فتویٰ اور تقویٰ کے تحت لکھا ہے کہ یہ چیز آپ کر سکتے ہیں، فتویٰ ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے۔ اس میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا حضرت پیر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، یہ عصر کی سنتوں کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں اور عشاء کی سنتوں کے بارے میں، جب آپ مسند افتاء پہ تھے لیکن ساتھ آپ سلوک کی منزلیں بھی طے کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا فتویٰ تو یہی ہے کہ آپ نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، نیکی ہے، لیکن نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ پھر رات جو ان کی ایک محفل سجتی تھی، وہاں پہ عرفاء ہوتے تھے، وہاں پوچھا گیا کہ جناب یہ عصر کی سنتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا جب تک میں نہ پڑھ لوں میرے تو فرض ہی نہیں ادا ہوتے۔ تو وہاں وہ صاحب جو ہے وہاں وہ موجود نہیں تھے، وہ تو دن والے تھے، صبح بات پہنچ گئی، وہ حاضر ہوئے، حضرت مجھے تو کل آپ نے فرمایا پڑھ لو تو بڑا ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں ہے، اللہ تمہیں نہیں پوچھے گا۔ اور کسی محفل میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ جب تک یہ نہ پڑھوں میں فرض نہیں پڑھتا، میرے فرض ادا نہیں ہوتے۔ کیا میاں فتویٰ وہ تھا، تقویٰ یہ، ٹھیک ہے، یہ وہ ابرار تھا، عام آدمی تھا، اس کے لیے وہ پتہ ہے، اور خود مقرب تھے، اس درجے پر بیٹھے تھے، اپنے لیے وہ رکھا۔ تو مقصد کیا ہے کہ انسان جیسے مثال کے طور پہ کلاس کے اندر طالب علم ہوتے ہیں، ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو پاسنگ مارک لیتا ہے 100 میں سے 33، استاد کہتا ہے زبردست، بہت اچھا تو نے بیٹا، بہت زبردست۔ ایک بچہ ہے وہ 60 لیتا ہے، کہتا ہے بیٹا تھوڑی سی محنت اور کر۔ ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو 100 میں سے 90 لیتا ہے، اس کے اوپر پھر وہ لکھ دیتا ہے، ہم خود لکھتے ہیں ورک مور اینڈ مور، بیٹا ذرا اور محنت کر۔ 33 والے کو شاباش دے دی اور 90 والے کو لکھ دیا بیٹا ذرا اور محنت کر۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ٹاپر تھا، وہ پاسنگ مارکس والا تھا، یہ ٹاپر ہے، بیٹا نہیں، یہ تیرے 5 نمبر بھی کم کیوں ہیں؟ تو تو بڑا ذہین فتین بچہ ہے، پڑھنے والا ہے، ہمارے کلاس کا، ہمارے ادارے کا، تو فخر ہے۔ اب بس یہی اللہ کے ہاں بھی سسٹم ہے، یہی ایک مزاج ہے۔ یہ دنیا کا جو امتحان ہے نا، بیسیکلی یہ ہماری ٹریننگ ہے، اگر کوئی سمجھ لے تو آخرت کے امتحان والی ٹریننگ ہے۔ اور یہاں میں ایک اور عرض کروں، اس اللہ کی ذات نے تو، عظیم ذات نے ہمارے لیے اور بھی معاملات بڑے آسان کر دیے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی کو اوریجنل پیپر نہیں، گیسٹ پیپر بھی استاد دے دے نا جی، بیٹا یہ گیسٹ پیپر میں تجھے دے رہا ہوں، تو ہم جشن مناتے تھے، ہمارے استاد نے ہمیں گیسٹ پیپر دے دیا ہے، ہمیں 20 سوال دیے ہیں، کہا بیٹا ان میں سے 5 ضرور آ جائیں گے۔ ہم بڑے خوش ہوتے تھے، شادیانے میں جاتے تھے، آپ کو بھی جن پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے، اب آپ کو گیسٹ پیپر کا آج تک چل رہا ہے۔ لیکن آج اللہ نے تو ہمیں سارا پیپر ہی دے دیا اوریجنل، پھر بھی کوئی فیل ہو جائے تو پھر نالائکی کی انتہا نہیں۔ جو پیپر آنا ہے اللہ نے سارا پیپر ہی دے دیا ہے، اوریجنل سوالات دے دیے ہیں، بھائی یہ سوال ہے، یہ باتیں ہیں، یہ پوچھی جائیں گی، یہ تیار کر لو۔ جو طالب علم جو پیپر آنا ہے بورڈ میں اگلے دن،
وہ دیا ہوا پیپر بھی نہ تیار کرے اور فیل ہو جائے تو بتاؤ اس سے بڑا بھی نالائق کوئی ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمیں سارا پیپر دے دیا ہے، اور اب اس کے بعد بھی اگر کوئی چہرے وہاں بے نور رہ جائیں اور چہرے جو ہیں وہ بے جہنم والے راستے میں آ جائیں تو پھر بڑی نالائقی ہے۔ پورا پیپر ہے یہ، ایک ایک سوال، اور پھر مزے کی بات ہر سوال کا جواب بھی۔ قرآن نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کو ہم نے قرآن میں بیان کر دیا۔ یہ آیت موجود ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وہ چہرے جو بے رونق ہوں گے نا جی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اس سب سے محفوظ رکھے۔ اور وہ جو معاملات جتنے مفسرین نے یہاں باتیں لکھی ہیں وہ یقین کریں ہمت نہیں ہوتی بیان کرنے کی، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جرت نہیں ہو رہی کہ بندہ وہ لفظ بیان کرے۔ جناب لایا جائے گا دربار بہربار میں، اللہ فرمائے گا، پوچھے گا، ہاں بتا کیا تیرے پاس میرا نبی نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ کیا تیرے پاس میرا کلام نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ کیا تجھے سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ پتا نہیں تھا؟ پتا تھا۔ پھر کیوں عمل نہ کیا؟ تجھے اس چیز کا خیال نہ آیا؟ میں تجھے موقع دیتا رہا، میں تجھے بار بار موقع دیتا رہا، میں نے تو تیری کامیابی اور فلاح کے لیے ایک شخص کی ذمہ داری لگا دی تھی، وہ تو زبردستی تیرے کانوں میں بھی آواز ڈالتا تھا، حی علی الفلاح، آجا بندے کامیابی کی طرف، تو پھر بھی سنی کرتا رہا۔ میری صدائیں بلند ہوتی رہیں، میری آوازیں بلند ہوتی رہیں، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، لیکن تو نے اس کو بھی سنی کر دیا۔ میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، پھر ایک وقت آیا تیرے بالوں میں ایک سفید بال بھی میں نے پیدا کر دیا، اس کے بعد بھی تجھے خیال نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا بہت پہلے۔ آپ نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا کہ تو نے مجھے روزانہ بتایا کرنا ہے کہ عمر، اللہ کا معاملہ بڑا سخت ہے، حساب کتاب بڑا سخت ہے، مجھے تو نے اللہ کا خوف یاد دلایا کرنا ہے۔ ایک عرصہ آیا تو اسے کہا کہ اس کو درہم دیتے تھے، باقاعدہ ملازم جیسے رکھا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا بھائی یہ تیرے آخری دنوں میں، آج کے بعد تو نے نہیں آنا، مجھے یاد نہیں کروانا۔ کہا کیوں حضرت کیا ہوا؟ کہا داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا ہے، اب مجھے یاد کرانے کے لیے یہی کافی ہے۔ ابھی ایک بال آ گیا ہے، اب یہی کافی ہے۔ فرمایا تجھے پھر بھی خیال نہ آیا، تجھے پھر بھی احساس نہ آیا، میں تجھے صدائیں لگاتا رہا، تو شیطان کی طرف چلتا رہا۔ اللہ تو صدائیں لگا رہا ہے نا جی بار بار۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ قرآن بول رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کس کی صدا ہے؟ یہ اللہ کی صدا ہے، کسی کی صدا تو نہیں ہے۔ چہرے بدلتے رہتے ہیں، از آدم علیہ السلام تا قائم قیامت چہرے بدل رہے ہیں، لیکن پیغام تو ایک ہی ہے نا جی، اور پیغام بھی ایک کا ہے، ایک ہے، ایک کا ہے۔ تو فرمایا جب یہ معاملات ہوں گے، اللہ اچھا یہ سبحان اللہ، پھر بھی اس کی کیا رحمت ہے، اللہ پھر بھی وہاں پوری دلیل قائم کرے گا، حجت قائم کرے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی کو اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو جنت میں ڈال دو، یہ حالانکہ اس کے پاس طاقت ہے، جو چاہے کر دے، اس نے کسی سے پوچھنا ہے یا وہ کسی کو جواب دے نہیں، لیکن اس نے ایک نظام عدل قائم کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا حکم بھی دیتا ہے، اور ان اللہ یحب المقسطین، عدل والوں کو پسند بھی فرماتا ہے، اور خود بھی کیا ہے؟ مقسط، اس کا ترازو پورا تولتا ہے۔ ساری دلیل اور حجت قائم کرنے کے بعد پھر اس کے سامنے سب کچھ رکھا جائے گا، دکھایا جائے گا، ہاں بتا یہ تیرا ہی نامہ اعمال ہے؟ اب نگاہیں جو کی ہوئی شرمے میں، جی میرا ہی نامہ اعمال ہے، بتا پھر اب اس پہ کیا؟ نامہ اعمال تو جی میرا ہی ہے۔ پوری حجت قائم کی جائے گی۔ مسلمانوں، اس دن کی شرمندگی بڑی شرمندگی خطرناک ہے۔ آج ہمیں جیتے جی واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے جو احباب میں
میرا واٹس ایپ دیکھتے ہیں، میں نے وہ ایک عرصے سے وہی لگایا ہوا ہے اپنے اسٹیٹس پہ، وہ جملہ مجھے اتنا دل میں اتر گیا۔ مرحوم واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ آج ہمارا مزاج ہی ہو گیا ہے کہ انسان کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا حال اب یہ رہ گیا ہے کہ انسان کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جب آنکھیں کھلی تھیں تب آنکھوں کو کھولنا تھا، جب وقت تھا تب سوچنا تھا کہ یہ دنیا کیسے تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب تو جو سپیڈ کا زمانہ آ گیا ہے، اب کبھی غور کریں، دنوں کا کوئی پتہ چل رہا ہے؟ ہفتے اور سال تو جناب ایسے مہینوں میں، اور مہینے ہفتوں میں، اور ہفتے ایسے جناب دنوں میں، اور دن ایسے ساتوں میں گزر رہے ہیں۔ وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی ایک نشانی بتائی تھی، ان میں سے یہ بڑی نشانی تھی کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جائے گا۔ آپ خود بتائیے، ایسے وقت گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، اور تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ اور ایک تلوار ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ وقت کیا ہے؟ یہ تلوار ہے جو مسلسل کاٹتی جا رہی ہے۔ ہم خوشی منا رہے ہیں، آج برتھ ڈے ہوگی، میں اتنے سال کا ہو گیا، بھائی زندگی کا ایک سال اور کٹ گیا، ختم ہو گیا۔ انسان جس دن پیدا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں، اسی دن سے ہماری الٹی گنتی شروع ہو رہی ہوتی۔ کسی نے اگر 60 سال زندہ رہنا ہے، جب 1 سال کا ہوا تو باقی تو 59 رہ گئے، ختم ہو گیا، وہ تو قریب میں جا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا نا، قرآن کے کتنے ہلا دینے والے یہ لفظ ہیں۔ فاقرہ، فاقرہ کیا کہتے ہیں؟ فقر عربی زبان کے اندر جب اتنی تنگی آ جائے کہ انسان کمر خمیدہ ہو جائے اور اس کی کمر ٹوٹ جائے نا جی، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں فاقرہ عربی زبان میں، لغت میں، اہل عرب کے ہاں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی کمروں کو توڑ دیا جائے گا۔ اللہ اللہ الامان الحفیظ، کمروں کو توڑ دیا جائے گا، کمر خمیدہ کی جائے گی اور پھر اوپر سے توڑا جائے گا۔ یہ ایک میں نے ہلکا سا اس کا منظرنامہ رکھا ہے، جو لکھا ہے حدیث پاک کی روح سے مفسرین نے، وہ کئی اس کی جہتیں انہوں نے بیان کی، کیسے کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، وہ ساری جہتیں یقین کرے دل ہمت نہیں ہو رہی بیان کرنے، میں نے ایک جہت بیان کی۔ بس اللہ کے ہاں توبہ کیجئے، ہم سب مل کے اس کے حضور توبہ کریں اور اس کی صداؤں پر کان دھریں، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر لیں۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے چہرے آج والے درس کے مطابق نہیں، کل والا جو درس گزرا ہے اس کے مطابق چمکتے دمکتے ہونے چاہیے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔